جی سر، بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے. آپ بے شک یہاں پہ ایک لیبر کو لے لیں یا بے شک ایک ڈاکٹر کو لے لیں، گول سب نے ایک ہی رکھا ہوا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ڈاکٹر ہے، صبح ٹائم ایک ہاسپٹل میں بیٹھے گا، دوپہر کو دوسرے ہاسپٹل میں، شام کو تیسرے ہاسپٹل میں. لیبر ہے، ایک شفٹ وہ صبح لگائے گا، پھر وہ ایک شفٹ نائٹ میں لگاتا ہے. کس لیے؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے. کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب نے گول ایک ہی رکھا ہوا ہے کہ صرف پیسہ کمانا. سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. سورۃ البلد میں آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. مشقت میں پیدا ہوا ہے انسان. پیدا تو انسان مشقت میں ہوا ہے. اس سے پہلے قسمیں بھی دی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے کتنی مشقت کی. اس کے بعد جو ہے ایک مثال دی گئی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم دی گئی کہ اس کی اولاد جو ہے، والد کو جو ہے مشقت اٹھانی پڑتی ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے. تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. اگر ایک انسان کو آپ کا بھی اس وقت بیٹھ کے گول یہ ہے نا، اگر فار ایگزامپل کہ آپ کی منتھلی انکم 10 لاکھ ہو جائے، تو سپوز کریں کہ کل سے آپ کی انکم جو ہے وہ 10 لاکھ ہو جائے، پرسوں سے آپ کا مائنڈ یہ ہوگا کہ 15 لاکھ ہو جائے، 15 لاکھ ہو جائے گی، آپ کا مائنڈ ہوگا 20 لاکھ ہو جائے. تو یہ کنسیپٹ سمجھیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی طرح سیٹسفائی ہو جاؤں، میں کسی طرح مشقتوں سے نکل جاؤں اور میں کسی طرح سٹیبل ہو جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. کسی نہ کسی چیز کی مشقت، کسی نہ کسی چیز کی جو ٹینشن ہے وہ لگی رہنی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر کسی کے پاس فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے یا اچھا انوائرمنٹ ہے لیکن وہ بیمار ہے، اب جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے یا جس کے پاس اچھا رہنا سہنا نہیں ہے لیکن اس کی صحت اچھی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ، یا انسان کبھی نہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے وہ بے شک سب کچھ حاصل کر لے، کسی نہ کسی چیز سے وہ لڑتا رہے گا، مشقت کرتا رہے گا. تو آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پلیز کائنڈلی جو یہ مال ہے، یہ پیسہ جو ہے، دیکھیں کمائیں پیسہ، لیکن یہ بات اپنے دماغوں میں ڈال لیں کہ جو پیسہ ہے یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے. آپ اس کی ضرور کوشش کریں، لیکن یاد رکھیے گا رولز اور کمانڈز جو ہیں وہ اللہ کی چلیں گی. سب سے اوپر اللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا رسول ہے. آپ نے کبھی بھی آپ نے پیسے سے یا مال سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ آپ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو پیسے کے محبت کے سامنے کھڑا کر دیں اور پیسے کی محبت اوپر ہو جائے اور اللہ اور رسول کی محبت نیچے چلی جائے. تو اس لیے بہت سے صحابی بھی تھے جو پیسہ کمایا کرتے تھے، مالدار تھے، دے آر ملینئرز سے، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو ہے جب اللہ کی بات آئی، جب اللہ اور رسول کی بات آئی تو وہ سر پہ حاوی نہیں کرتے تھے پیسے کو. آج کل مسئلہ یہ ہر دوسرے ہر بندے نے اپنے سر پہ ایک چیز حاوی کی ہوئی ہے کہ مشن پیدا کیا گیا مجھے پیسے کے لیے اور بس میں نے پیسہ ہی کمانا ہے. اور آپ نے جو 2-3 ایگزامپلس دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے پیسہ کمایا. پھر آپ بتائیں ان کے کیا پیسہ کما کے کیا کر لیے انہوں نے. اچھا سر، میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا کہ آپ نے مینس یہ تو لوگوں کو کلیئر کر دیا کہ پیسے کو حاوی نہیں کرنا. تھوڑا سا اور اس میں بریف یہ کر دیں کہ پیسہ کما کے پیسہ خرچ کس طرح کرنا ہے، بیکاز لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. جب پیسہ ہم نے کمایا ہے تو ہم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے اس کا حساب ہوگا. لوگوں کو یہ چیز نہیں کلیئر. لوگ آتے ہیں عیاشی میں لگا دیا، حرام کام میں لگا دیا. جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اس آیت کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا. یہ زندگی اس کے لیے ایک مشقت ہی ہے. کبھی بھی وہ یہ نہ سوچے کہ یہ زندگی اس کے لیے عیاشی ہے یا اس دنیا میں وہ آرام کرنے آیا ہے، اس زندگی میں وہ آرام کرنے آیا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. سورۃ العصر میں جیسے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، پیپر کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ اگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور وہ سارا ٹائم جو ہے وہ پیپر کر رہا ہے. تو اب وہ پیپر کر رہے ہیں، وہ صحیح کام کر رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہے
کہ یہ دنیا جو ہے یہ عیاشی کے لیے ہے. یو اونلی لیو ونس. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہو نہ ہو، ایسی چیزیں جو ہیں وہ یہ جو ہے نان مسلمس کا کانسیپٹ ہے کہ کل ہو نہ ہو یا یو اونلی لیو ونس، جو کرنا ہے کر لو. لیکن نہیں، اصل کانسیپٹ یہ نہیں ہے. کانسیپٹ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تم نے، اللہ کہتا ہے تم نے واپس ہماری طرف لوٹنا ہے. تو آخرت پر تو سب کو ایمان ہے نا. دیکھیں غریب جو ہیں وہ زیادہ جنت میں ہوں گے اور جلدی جنت میں جائیں گے. ایک صحابہ جو ہے بہت مالدار صحابہ، تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ جب سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ اندر ہوں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو 50,000 سال بعد وہ انٹر ہو رہے ہوں گے جنت میں. تو باقی سب کہیں گے کدھر رہ گئے تھے آپ؟ تو وہ کہیں گے کہ میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا. تو جتنا زیادہ مال ہوگا، ایک ایک جو روپی ایک روپیہ جو آپ خرچ کرتے ہو اس کا حساب ہوگا. اول طور پہ تو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ حساب کتاب کے بغیر ہی جو ہے وہ جنت میں لے جائے، کیونکہ اگر حساب کھل گیا نا تو پھر تو کام خراب ہو سکتا ہے اور پھر مشکل ہے، بڑا سین، ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ایسے حساب کتاب کے ہمیں ان میں شامل کرے کہ حساب کتاب کے بغیر ہی ہم جو ہے وہ داخل ہو جائے. تو اس لیے زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے. فضول خرچ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی لائف کو سمپل رکھنا چاہیے. ضروریات ضروری دیکھیں نا، فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کو ضرورت ہے ایک اچھی گاڑی کی، تو آپ ایک اچھی گاڑی لے لیں. آپ کی استطاعت جتنی ہے، آپ کی استطاعت 20 لاکھ والی گاڑی کی ہے، آپ استطاعت کے مطابق ضرورت پوری کر رہی ہے، وہ اس میں اے سی ہے، اس میں اچھی سیٹس ہیں، اس میں اچھے فنکشنز ہیں، آپ وہ گاڑی لے لیں. اب آپ کو ضرورت ایک گاڑی کی ہے، ایک اچھی گاڑی کی ضرورت ہے، اور آپ نے 10 رکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ تو فضول خرچی میں آ جاتی ہے نا. تو اس لیے جو ہے آپ احتیاط سے خرچ کریں. صحابہ کرام جو ہوتے تھے ان کے پاس بھی اچھی اچھی نسل کے گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو سواری آپ اچھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہ آپ 10 سواریاں رکھ لیں، 20 سواریاں رکھ لیں. تو یہ اس چیز کو تھوڑا دیکھنا ہے کہ ضرورت کے مطابق اچھی چیز رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن ضرورت کے مطابق، تو یہ اچھی چیز ہوگی.